منسلک رہو گے تو کیا ہوگا کہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا اسباب دفع۔ اگر اس وقت تم نے سن لی اور اس پہ عمل کیا تو کیا ہوگا انجام کا؟ وہی پہلا طبقہ جو متقین اور مومنین کا ہے کہ وہ اسباب دفع اپنے آپ کو رسول کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان تمام تر بیماریوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ خوب کامیابی ان کے لیے، ہدایت ان کے لیے، عزت ان کے لیے، آبرو ان کے لیے، اور تمام تر خطرات سے یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اسباب دفع اپنے آپ کو منسلک کیا پیغام ہدایت کے ساتھ۔ خوب خدا نہ خاصہ اگر ہم نے اسباب دفع ویکسین نہیں لگایا اور کل کو اگر بیماری آئی اور بیماری بدن میں آ گئی تو پھر کیا کریں؟ آیا پھر اسلام کے پاس کوئی رائے حل ہے یا نہیں ہے؟ کہ پھر بھی اسلام کے پاس رائے حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسباب رفع۔ رفع کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بیماری آ جائے، آپ کے بدن کا حصہ بن جائے تو اب بیماری کو بدن سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے کیا کہا کہ اگر بیمار ہو جاتے ہو، ویکسین آپ نے نہیں لگایا اور بیماری آپ کے جسم میں آ گئی، پھر کیا کرو؟ کہا طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دوائی دے گا۔ اس دوائی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ دوائی جب آپ کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے اس بیماری کے جراثیم تمہارے جسم میں آ چکے ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ طبیب کی بات پہ عمل کرو، طبیب جو کہتا ہے اس کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق اپنا علاج کرو، ایک دن انشاءاللہ پھر سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بس اگر خدا نخواستہ بیماری لگ جائے، بیماری لگنے کے بعد متوجہ ہو جاؤ، تب بھی رائے حل یہ کہ گھر میں نہیں بیٹھے رہو۔ چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جی مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے جی، نہیں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور ہوتے نہیں، اور اسی طرح موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ نہ، عقل بھی کہتی ہے اور خدا نے بھی یہ کہا ہے کہ جب مریض ہو جاؤ تو اسلام نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ اسباب رفع جاؤ اور اپنی بیماری کو دور کرو۔ اور وہ بیماری جو لگی ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری باڈی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ جو اس بیماری کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر کیا کرو کہ تھوڑا سا اپنی باڈی کا سہارا لو اور تھوڑا سا دوائی کا سہارا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گی، ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ دوائی اس بیماری کو ختم کر دیں۔ یہ دوائی کیا ہے آپ کے لیے؟ شفیع بن جاتی ہے۔ اور شفاعت ایک فطری قانون ہے، ایک عقلی قانون ہے۔ شفاعت کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہی بیماری جس کو ختم کرنے کے لیے میری باڈی کافی نہیں تھی، میں نے اپنی باڈی میں دوائی کو ڈالا، دوائی باڈی کے ساتھ مل کر شفیع بنے، دونوں جفت ہو گئے، اور دونوں جفت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بیماری کو دور کر دیا۔ اسباب رفع۔ شفاعت اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے چونکہ یہ انسان تنہا اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ تنہا نہیں پہنچ سکتا، اس لیے خالق کائنات نے شفیع کا اہتمام کیا ہے، اور شفیع کا اہتمام اسی لیے کیا ہے کہ اس کی شفاعت کو لے کر اپنے آپ کو مرحلہ کمال تک پہنچاؤ، لہذا بغیر شفیع کے زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خوب اب سوال یہ کہ شفیع مدد کب کرے گا؟ خوب جب حالت سفر میں ہے۔ خوب دوائی آپ ڈاکٹر سے لے کے آئے، کھانی کب ہے؟ کہ جب مر جائیں پھر اس کے منہ میں ڈال دیں، پھر دوائی اثر کرے گی؟ جب مریض ہے اس وقت لو۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہاں جی امام حسین کب شفاعت کریں گے؟ جب آخرت میں پہنچ جائیں۔ نہ، امام ابھی شفیع ہیں آپ کے، ابھی آپ کو امام کی ضرورت ہے۔ ہو اگر میں مر گیا اور مرنے کے بعد اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، اس وقت شفیع کیا ہے؟ کہا شفیع کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جس نے ان کو شفیع بنایا ہے عالم دنیا میں، عالم آخرت میں ان کے بل بوتے پہ زندگی گزارے گا۔ اور جس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے شفیع کے ساتھ، جس کی کوئی شباہت ہی نہیں ہے شفیع کے ساتھ، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے امام حسین قیامت کے دن کام آئیں گے؟ نہ، یہ ایک غلط تصور ہے جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، آخرت میں ہم حسین بچا لیں گے۔ غلط تصور ہے، یہ ظلم ہے، یہ خدا کے ساتھ بھی، ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی۔ وہ کس کی شفاعت کریں گے؟ کہ جن کا رابطہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، تشابہ ہو، سنخیت ہو، ان کے امام کام آئیں گے، جنہوں نے دنیا میں امام کو اپنایا ہے۔ مثال عرض کروں، بات یہ کرنی نہیں تھی چونکہ بعد میں آ رہی ہے، انشاءاللہ تفصیل سے وہاں پہ عرض کریں گے۔ مثلا فرض کریں ایک انسان ہے، لنگڑا ہے، ایک ٹانگ اس کی کام نہیں کرتی ہے، اور اس کو سفر بھی کرنا ہے۔ سفر کرنا، فرض کریں کہ یہاں سے اٹھ کے اس کو گھر جانا ہے، تو گھر جانے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ بیساکھی چاہیے یا سواری چاہیے۔ وہ کیا کرے؟ کہنا بیساکھی مجھے ابھی جب میں چل رہا ہوں بیساکھی نہیں دیں، گاڑی نہیں دیں، موٹر سائیکل اس کو نہیں دیں۔ اب وہ لولا لنگڑا جس طرح سے ہوتے ہوتے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا ہے، آپ نے
بیساکھیوں کا ٹرک لا کے اس کو دے دیں، کیا کہے گا؟ کیا کہا میرے سے کس کام کا ہے؟ جب میں سفر میں تھا جہاں مجھے ضرورت تھی اس وقت تو تم نے دی نہیں کہ جس کے بل بوتے میں اپنا آسانی سے سفر طے کرتا. اب یہ بیساکھیاں کس کام کی؟ آگ لگا دو پڑی نے میرے کس کام کی ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عالم دنیا میں انسانی سفر کو مکمل کرنے کے لیے شفیع کی ضرورت ہے، اور بغیر شفیع کے ہم یہ سفر نہیں کر سکتے ہیں. کون ایسا انسان ہے جو اپنے منزل کمال کو جانتا ہو؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. یہاں شفیع کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. خوب زندگی ہم نے اپنی رسومات کے سائے میں گزار دی اور ہمارا کوئی پہلو ائمہ طاہرین کی سیرت کے ساتھ نہ ملتا ہو. توقع ہمیں یہ ہے کہ مرنے کے بعد امام آ جائیں گے. مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا آپ کا، سفر آپ کا ختم ہو گیا. آپ کو دوران سفر شفیع چاہیے تھا، آپ کو دوران سفر معاون کی ضرورت ہے، آپ کو دوران سفر مددگار کی ضرورت ہے. خوب ہوتے کیا ہے کہ نہیں یہ مریں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا. یہ خام خیالیاں ہیں کہ جس کو ہم نے دین کا حصہ بنا کر زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. خوب اسلام کے پاس خیال ہے اور کیا ہے؟ اسباب رفع. آب رفع کیا ہے کہ جب مریض ہو جاؤ تو طبیب کے پاس جاؤ. خود طبیب جو آپ کو ہدایات دیتا ہے ان ہدایات کے مطابق اگر زندگی بسر کی تو وہ جو بیماری آپ کے وجود میں آئی ہے وہ ساری نکل جائے گی. اسی لیے کہا کہ طبیب کون ہوتا ہے؟ کہ طبیب وہ نہیں ہے جو اپنی دکان کھول کے بیٹھا رہے منتظر ہے کہ مریض کب آتے ہیں. چونکہ ایک نظام دنیا کا ہے اور نظام دنیا میں یہ ہے کہ طبیب اور ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ اپنی کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ مریض کب آئیں اور کب ان کی جیب خالی کروں. لیکن اسلام نے کیا کہا نا، طبیب وہ نہیں ہوتا جو دکان کھول کے بیٹھ جائے. طبیب اصلا دکان کھولتا نہیں ہے، کھو کے اپنے بناتا نہیں ہے. طبیب کی خصوصیت طبیب دوار بطبہ، طبیب ہوتا وہ ہے جو مریضوں کے پاس جاتا ہے، دائماً حال حرکت میں ہوتا ہے. کس معاشرے کے اندر کون سی بیماری آئی جا کے اس کا علاج کریں. بس آؤ اسلام نے اہتمام کیا اور وہ اہتمام کیا ہے؟ طبیب دوار بطبہ. اور اسی طبابت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود اٹھ کر مریضوں کے پاس جاتا ہے. تمہارے اندر یہ بیماری ہے، یہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بیماری ہے، یہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گھر میں نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو جیبیں خالی نہیں کرنی ہے، وہ کچھ دینے آیا ہے، آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اسی لیے خالق کائنات نے بہترین اہتمام جب کیا انبیاء کا تو ان کا اہتمام کیا تھا؟ کسی نبی کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا عدر رسالت مانگے، کسی کو بھی حکم نہیں، اور کسی نے مانگا بھی نہیں ہے. پورا قرآن پڑھ لیں، کسی نبی نے کوئی عدر نہیں مانگا. اور جب پیغمبر خاتم نے بھی مانگا تو فوراً تصریح کر دی کہ جو مانگ رہے ہو یہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، مجھے تم کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو. اگر کوئی عدر رسالت دینا تو اس کی بازگشت بھی تمہاری طرف ہے، تمہارا فائدہ ہے، تم راہ نجات پہ گامزن ہو جاؤ گے. میرا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے مجھے تم عادت دے ہی نہیں سکتے ہو. اللہ طبیب دوار بطبہ، یہ طبیب ایسا ہے کہ جو جا کر مریضوں کو دیکھتا ہے، مریضوں کی بیماریوں کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق جا کر علاج کرتا ہے.